بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی کی ڈیوٹی 6-5 مہینوں سے گھر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، نہ کال نہ کوئی میسج، نہ مجھے پتہ گھر والے کیسے ہیں، نہ ان کو پتہ میں کس حال میں کہاں ہوں، لیکن معاملہ چلتا رہا۔ میں پہنچا تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ حال لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایک بڑے اڈے میں گیا جہاں سارے بڑے بڑے ٹرک کھڑے تھے۔ کچھ دیر گھومنے کے بعد میں ایک ٹرک میں پیچھے سو گیا۔ رات کیسی گزری پتہ ہی نہ چلا، بلکہ بے خبر سوتا رہا۔ صبح جب ٹرک کا کنڈکٹر کسی کام کے لیے ٹرک میں پیچھے چڑھا اور مجھے دیکھا تو آ کر جگا دیا۔ میں اٹھ گیا، تھوڑی بات ہوئی۔ پہلے تو وہ میری حالت دیکھ کر مجھے چور سمجھا، لیکن جب میں نے کہا نہیں بھائی ڈرو مت، میں بھی تھوڑا نارمل ہو گیا، ورنہ میں ٹوٹل جھوٹ بول رہا تھا۔ بس میں نے اپنی طرف سے نام لیا، وہ فلاں استاد کے ساتھ کام کرتا ہوں، لیکن رات کو لڑائی ہوئی تھی اس لیے یہاں سو گیا۔ خیر وہاں سے نکل کر میں سیدھا اپنا دفتر پہنچا۔ جب یونٹ کے بندوں نے مجھے صحیح سلامت دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور پھر ہم اندر بیٹھ گئے۔ کافی گپ شپ بھی ہوئی۔ کچھ دیر کے لیے میں بھول گیا کہ اتنا عرصہ میں کہاں تھا، کیا کرتا رہا، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن مراحل کو عبور کر کے میں واپس اپنی منزل تک پہنچا۔ جب میں اپنی ساری تفصیل اپنے سینئرز کو دے دی اور مجھے وہاں سے شاباش بیٹے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت پیار ملا، تب میں نے کہا سر میں گھر جانا چاہ رہا ہوں، گھر والے پریشان ہوں گے، میل بھی لوں گا، چھٹی گزار کے آ جاؤں گا واپس۔ اور چھٹی آسانی سے مل گئی۔ اپنا سامان باندھ کے بس کی ٹکٹ لی اور سوچا چلو گھر والوں کو سرپرائز دوں گا۔ بڑا کچھ سوچتا رہا۔ والدہ اور والد اور بہن کے لیے کچھ چیزیں بھی خرید لی۔ تقریباً آدھا سفر طے ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے ایک سینئر کی کال آئی اور بس اتنا سا کہا گیا میرے شیر تم جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ مجھ سے ملنے، بڑا ضروری مشن سٹارٹ کرنا ہے۔ نہ ہماری پاس وقت ہے نہ بندہ، یہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ اور واپس میں نے اتنا سا کہا اوکے سر۔ بس آگے جا کر رک گئی۔ لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے ایک بسکٹ لی اور چائے کا ایک کپ لے کر بیٹھ گیا۔ جیب سے موبائل نکالا، والدہ کا نمبر ڈائل کیا۔ جب والدہ نے کال ریسیو کی، ہیلو کے ساتھ ہی رونا شروع۔ بیٹا کدھر ہے تو، کیسا ہے تو، کہاں غائب رہا؟ میں تسلیہ دیتا رہا۔ باتیں کافی ہو گئی۔ تب والدہ نے کہا بیٹا تیری بہن کی شادی کی تاریخ پکی ہو چکی ہے، تم ضرور آنا، کیونکہ آبا اکیلے ہیں، چھوٹا اپنی موج مستیوں میں رہتا ہے، کام کاج نہیں کرتا، تم آ جانا تاکہ ابو کا ہاتھ پٹا سکو، اور ایک ہی تو بہن ہے، اسے خود رخصت کرو۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ والدہ کہتی ہے بیٹا اتنی خاموش کیوں، یا پھر کچھ جھوٹ بولنے کی تیاری کر رہے ہو؟ میں نے کہا ماں جی میں دور ہوں، لیکن سارے کزن کو کال کر لوں گا، وہ آ جائیں گے، ابو کے ساتھ رہیں گے اور سارے کام بھی کر دیں گے، لیکن میں یہاں۔ والدہ نے کہا لیکن میں نہیں اس کا، کیوں کہ بہت سارے فوجیوں کی بہنیں ایسے ہی رخصت ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں آ سکتا کیونکہ برے لوگ کو اپنی انجام تک پہنچانا ہمارے ساتھ
بہت سارے فوجیوں کے بہنیں ایسے ہی رخصت ہو جاتی ہے اور ان کے بھائی گھر پر نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے اس بہن کے علاوہ اور بھی بہنوں کا خیال جو رکھنا ہے نا۔ فوجی صاحب یہاں میں کچھ نہ بول سکا، بس یہ خواہش ظاہر کر دی کہ میں اپنی بہن سے بات کر سکتا ہوں۔ پیچھے سے بہن کی آواز آتی ہے، بات کرنی ہے تو گھر آ کر کرو، موبائل پر جھوٹی تسلیاں نہیں چاہیے۔ میں پھر بھی چپ۔ اس وقت اگر میں یہی کہتا کہ میں گھر آ رہا تھا لیکن کسی کام کی وجہ سے پھر واپس ہونا پڑا، تب بھی سب یہی کہتے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا اور واپس کا ٹکٹ لے کر آفس آ گیا اور وہاں سے اپنی دوسری مشن کی تیاری شروع کی اور نکل پڑا۔ یہاں مین مقصد کیا ہے؟ گھر والوں سے دوری، مشکلات کا سامنا، وطن سے محبت اور وطن کی رکھوالی، جوش و جذبہ کہ نہ تکا نہ افسوس۔ بس ایک مشن کے مکمل ہونے پر 2 رکعت نفل اور دوسری مشن کے شروعات پر 2 رکعت نفل، تاکہ یہ بھی کامیابی اور خاموشی سے تکمیل تک پہنچے۔ دوستو، آپ صرف پڑھ لیں گے، کچھ لائکس اور کمنٹس بھی کر لیں گے، لیکن جن پر گزرتی ہے درد کا پتہ ان کو ہے۔ لیکن دوستو، یہاں معاملہ میرے پاک سرزمین کا ہے اور اس پر رہنے والی نادان قوم کا۔ جہاں تک ہو سکے ہم جان کی بازی لگا کر خدمت کریں گے، لیکن آپ بھی اپنا حق ادا کرو اس سرزمین کا، جس پر آپ کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ دوستو، آج دوسرے ممالک کا حال دیکھ لیں، عراق، یمن، شام، افغانستان، کیونکہ ان کے پاس جب وطن لوگ کم تھے اور غدار زیادہ، تو اس لیے آج ان کے حال پر نظر ڈالیں اور دوسری طرف اپنے حال کے پرسکون نیند سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر آرام سے سکول، کالج، دفتر، کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں، تو اس بات کو بھی سمجھو، کوئی تو ہے گمنام جو آپ کی سکون کی خاطر اپنا سکون لٹا کے زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ آپ سکون سے رہو اور پاک سرزمین پاک ہی رہے۔ آؤ ایک مہم چلائے، پاک آرمی سے محبت کی دنیا کو یہ پیغام دے کہ پاک آرمی کے ساتھ پاکستانی قوم کی محبت ہے۔ ہم اس کو محبت وطن نہیں کہتے جو پاک فوج کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔